السلام علیکم جی جمشید صاحب، جس طرح میری آپ سے بات ہوئی تھی نا کہ بھی سامان واپس کرنا ہے، اس کے مطابق میں سارا سامان جس میں کیج، فیڈر باکس، نیوزل، سارا سامان تھا، ایک برانچ تھی اور وہ جالیوں کے رول تھے، وہ سارا سامان لے کے گیا تھا۔ اس کے کل ٹوٹل رقم جتنی بھی بنتی تھی اور صاحب کا حساب سے 64,600 روپے تھے، وہ ٹوٹل رقم بنتی تھی 9,81,616 روپے۔ لیکن عرفان نے مجھے تھریڈ کیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اور مجھے سامان پھینکنے کی دھمکیاں دیں۔ اس نے مجھے صرف 3,85,000 روپے دیے اور میرے 5,96,616 روپے نہیں دیے، اور مجھے تھریڈ کر کے دھمکیاں دے کے فارم سے نکال دیا۔ یہ میرے ساتھ آپ کی انتظامیہ نے سخت زیادتی کیے، اور بقول عرفان کے آپ اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی انتظامیہ اپنے کیے کا مجھ سے معافی مانگے، ورنہ میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، اور جو میرے پیسے بنتے ہیں تقریباً 6 لاکھ روپے، وہ مجھے فوراً دیے جائیں۔ فاروق صاحب، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دیں تاکہ میں سپریم کورٹ میں بے گناہ ثابت ہو جاؤں، کیونکہ ایگریمنٹ آپ کا آلریڈی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کو دیا ہے، یہ آپ کی کاپی ہمارے پاس بھی پڑی ہوئی ہے، جس پہ آپ کی دستخط ہے اور ویڈیو بنی ہوئی ہے، اور جو آپ اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیو بنا کر مجھے بھیجیے، وہ بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے کہ اس وقت بھی آپ نے بیوی کو کیا کیا کہا تھا، کس طرح کی شرائط پہ واپسی ہوتی ہے۔ اور آپ کو جب میں ایگریمنٹ سے پہلے سمجھا رہا ہوں کہ 3.5 کلو کا دانہ اس طرح لیا جائے گا اور وہ اس طرح لیا جائے گا، وہ بھی ہمارے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہے، اور ہر ثبوت جو آپ نے یہ بیان کیے، یہ ہر ثبوت کو میں جھوٹا قرار دوں گا لیگل ویڈیو سے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ یہاں پہ بھی جو آپ نے جو جھوٹ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی اتنی عقل نہیں ہے کہ اوپر آپ دیکھو، جدھر چپل بنانے والی مشین ہے، آپ کے متھے کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے کہ اس وقت پورا سٹاف چھٹی میں ہے، اور جس وقت آپ ادھر خرگوش دینے گئے تھے تو اس وقت بھی میں ایک سرکاری میٹنگ میں تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ یہ بھی میرا ثبوت ہے، اور نیٹ ورک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سم سے کہاں کہاں پہ کال ہوئی ہے، یہ بندہ اس وقت کس لوکیشن پہ موجود تھا۔ آپ سپریم کورٹ کو درخواست دیں گے پہلے تو اس پر عمل نہیں ہوگا، اور عمل ہو بھی کیا تو یہ لیٹر سیدھا ہمارے مقامی عدالت میں آئے گا۔ سپریم کورٹ اتنا فارغ نہیں ہے، اور مقامی عدالت مجھے رجوع کرے گا، اور میرا وکیل اس ہر چیز کو مقامی عدالت میں جھوٹا ثابت کر دے گا ویڈیو کے ذریعے۔ پھر میرا بہانہ بن جائے گا، پھر میں آپ کے خلاف حد تک کی عزت، جو سول سوٹ کا کیس ہوتا ہے، اس میں آپ کے خلاف میں 1 کروڑ جرمانہ ادا لگانے کا اپلیکیشن لگاؤں گا۔ پھر 15,000 روپے کا اسٹمپ پیپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور صرف 10,000 وکیل لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے وکیل تو پرماننٹ ہے، ہم اس کو منتھلی دے رہے ہیں ویسے بھی، وہ بھوکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بھائی ہم آپ سے تنخواہ لے رہے ہیں اور آپ کا کام نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے، وہ فری میں کرنے کو تیار ہیں۔ پھر اسی ایبٹ آباد کی عدالت میں آپ کے خلاف میں سول سوٹ کا کیس لگاؤں گا، انگلش میں سول سوٹ کہتی ہیں اور اردو میں حد تک کی عزت کہتی ہیں، اور 15,000 روپے کے اسٹمپ پیپر اور 10,000 وکیل کا، 25,000 لگے گا، اور آپ کے خلاف میں 1 کروڑ روپے کا ہرجانے کا دعویٰ کروں گا۔ پھر آپ تو کیا، آپ کا باپ بھی مجھے دے گا۔ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم اتنا کچا کام کریں کہ کوئی ہمارے خلاف درخواستیں دیں۔ ایسے کئی لوگوں کی درخواستیں آئی ہیں اور وہ ناک رگڑتے ہوئے ہم معافیا مانگنے آئی ہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے لکھی ہیں، یہ ہر چیز اندر ریکارڈ ہمارے پاس پڑی، اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم فالو کریں گے کہ آپ نے ہمیں کتنے پیسے دیے ہیں، وہ بھی آپ کا ثبوت پڑا ہوا ہے،
عدالت ثبوت مانگتی ہے، یہ نہیں کہ عدالت آپ کی درخواست پہ کارروائی کرے گا اور فارغ بیٹھا، اس طرح کوئی بھی دشمن کے خلاف چلا جائے۔ عدالت آپ سے ثبوت مانگے گی اور آپ کے پاس ثبوت ہے جو آپ نے بینک کے تھرو بھیجے ہے۔ باقی آپ کوئی جھوٹا کیس ہمارے خلاف لگائیں کہ میں نے نقد اس کو 2 کروڑ دیے ہیں، یہ کتنے دیے ہیں، وہ کوئی نہیں سنا جائے گا۔ اور ہم نے آپ کو کتنی پیمنٹ کی ہے اور ہمارا آپ سے کیا ایگریمنٹ ہوا ہے، اور ایگریمنٹ پہ آپ کے دستخط ہیں اور ایگریمنٹ پہ آپ کی ویڈیو ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں ہم عدالت کو پروف کریں گے کہ ہمارا اس سے 3.5 kg کا ایگریمنٹ تھا اور اس ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے صاف صاف۔ آپ اتنے اندھے ہیں، آپ ایگریمنٹ کو فرنٹ اور بیک سے ایک دفعہ تو خود بھی پڑھ لو نا، تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں جس پہ آپ نے دستخط کیا، بلکہ پڑھا بھی ہے، پھر ہمیں ڈائلاگ نہ دکھاؤ۔ اس میں آپ نے یہاں خود دستخط کیا ہوا ہے کہ 3.5 kg کا ہر ایک پیس ہوگا، تب جا کے 26,000 کا جوڑا دوں گا۔ اب جمی ریبٹ فارم کو چاہے خریدے گئے خرگوش واپس کروں یا اس کے بچے واپس کروں یا اس کے پوتے پڑ پوتے واپس کروں، 26,000 روپے کا جوڑا ہوگا۔ اور جس کا جو اکیلا جو نر ہوگا، جو جوڑے کے ساتھ نہیں سیٹ ہوگا، وہ 300 روپے کلو دوں گا۔ اور جو اکیلی مادی ہوگی وہ 10,500 کی دوں گا۔ اور جو خرگوش 3.5 کلو سے 1 گرام بھی کم ہوا، 3499 گرام ہی کیوں نہ ہو، وہ فیمیل 1,000 روپے کلو اور میل 300 روپے کلو دوں گا۔ یہ اپنی ایگریمنٹ میں ہمارے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس پہ دستخط ہیں اور اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ اور آپ کو ہمارے کس سٹاف نے ہراساں کیا، کس نے دھمکیاں دی ہیں، یہ آپ کے کھوپڑی کے اوپر کیمرہ لگا ہوا تھا جدھر آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور اوپر جدھر چپل والی 2 مشینیں پڑی بلی کے بورڈ ہیں، یہ بالکل آپ کی طرف کیمرہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر والے فارم میں بھی کیمرہ ہے، جہاں بیٹھے ادھر بھی ہے، اور باہر سے جب آؤ تو جو گاڑی کھڑی تھی اوپر چھت پہ دیکھو بلب کے ساتھ، یہاں بھی چھوٹا کیمرہ لگا ہوا ہے۔ الحمدللہ سارے ثبوت ہیں۔ اس طرح ایک دفعہ پولیس والی بھی آئے تھے، انہوں نے بھی خرگوش لیے تھے، ان سے مر گئے تھے اور کہتے تھے آدھے پیسے واپس کرو، فلاں ہے نہیں، یہ ہے بول۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم پرچہ کرتے ہیں، دھمکی شمکی۔ پھر ہم نے ڈی آئی جی صاحب کو ساری ویڈیو دکھائی، اس سے ٹائم مانگا کہ یہ پولیس والے نے ہمارے خلاف کیا بات کی تھی، اور یہ ذرا آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ پھر وہ بھی ادھر معافیا مانگنے آ گیا، اور وہ پولیس والا تھا مظفر گڑھ کا، مظفر گڑھ سے معافیا مانگنے ادھر آ گیا، پھر ہم نے معاف کر دیا۔ لیکن انشاءاللہ آپ کو معاف نہیں کریں گے، آپ سے اب تھوڑا مقابلہ کریں گے، آپ کو ذائقہ چکھائیں گے، کیونکہ آپ پنگا لینے کے زیادہ شوقین ہو، ٹھیک ہے۔ آپ لاشیں بچھانے کا زیادہ شوقین ہو، آپ کو لاشیں مزہ دیتی ہیں، کیا ہمارے کوئی 2-3 بندے مرے یا آپ کا بیٹا مرے، آپ کو یہ چیزیں مزہ دیتی ہیں۔ تو بہتر تو یہ کہ اس چیز کے لیے آپ پھر امریکہ کے ساتھ جہاد کریں، فلسطین کے ساتھ جا کے اسرائیل کے ساتھ جہاد کریں۔ یہ ناجائز جہاد مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ ایک ایکشن لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ود پروف ہر چیز کا آپ کو جواب دیں گے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو جھوٹا ہم نے قرار دے دیا تو پھر انشاءاللہ آپ کے خلاف ہم سول سوٹ کی کارروائی کریں گے، اور 1 کروڑ روپیہ سے زیادہ ارجانہ بھی نہیں رکھوں گا۔ جب تک آپ 1 کروڑ روپیہ نہیں دیں گے، میں پٹھان نہیں کسی گندے سور کی اولاد ہوں گا کہ میں اگر ماں کو معاف کر دوں، چاہے آپ کی پراپرٹی ضبط ہو، یا آپ تب تک سزا کاٹیں گے جب تک آپ 1 کروڑ روپیہ نہیں دیں گے۔ تو آپ کو فل اجازت ہے جھوٹی تحریر جیل بھیجنے کی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ صرف یہ فراڈ کا لفظ نہیں ہے، فراڈ صرف اونلی ہماری کمپنی کے خلاف صرف آپ بول دو کہ یہ فراڈ کمپنی ہے، اس پر بھی میں آپ سے عدالت کے تھرو 1 کروڑ روپیہ لے سکتا ہوں۔ اور مجھے اس خانہ کعبے کی رب کی قسم، مجھے اس رب کی قسم جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پالا، اور مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، کہ میں کل بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے وکیل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ان کی دعوت میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو میرے بھائی یہ کورٹ، یہ عدالت ہے، یہ ہر چیز ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کمپنی ہے اور آپ کی طرح سرفرے سے ہمارا روزانہ پلا پڑتا ہے، تو یہ چیزیں جھلنی پڑتی ہیں۔ ظاہری بات ہے، آپ کی میڈیکل سٹور ہوگا، آپ کے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی جھگڑے شگڑے کرتے ہوں گے، تو بھگتنا پڑتا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ جنگل میں
جتنا سے دلار جانور اس کے اوپر کوئی دوسرا جانور حاوی ہو جاتا ہے، شیر کے اوپر ہاتھی چڑھ سکتا ہے. تو اس طرح دکانداری میں ہوتا رہتا ہے، اور یہ اس طرح کے کیس ہمارے سامنے روزانہ آتے رہتے ہیں جس طرح آپ سر پھرے ہو. لیکن صرف یہ تو چھوڑو، صرف یہ فراڈ کا بھی ریٹرن میں اگر میں نے آپ کا پروف لے لیا، ابھی میں نے یہ پروف آپ کا لے لیا، اس پر بھی میں الحمدللہ آپ سے حق حلال 1 کروڑ روپے ہر جانت لے سکتا ہوں، ورنہ ساری زندگی جیل میں ہوگی جب تک ہر جان ادا نہیں کرو گے. اور یہ میسیج آپ کو میں نے اس لیے فارورڈ کر دیا تاکہ آپ ڈیلیٹ نہ کر سکو. جزاکم اللہ خیر کہ آپ ہماری کمپنی کو فراڈ کہہ رہے ہیں. اور پھر بھی یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، اور اللہ پاک آپ کو نیک کام پہ لگائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حلال رزق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو صاف کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو باقی لوگوں کے شر سے بھی بچائے. اور جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کے لیے دعائیں کرتا تھا، اس طرح ہم پھر بھی تہہ دل سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک پٹھان کے گھر سے نمک کھایا ہے، اور پٹھان نمک حرام نہیں ہوتے. جزاکم اللہ خیر. آپ مجھے یہ بتائیں جمشید صاحب، کیا آپ نے میرے ساتھ فراڈ نہیں کیا؟ آپ اپنے ایمان اور قرآن کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ فراڈ نہیں کیا؟ آپ نے ایگریمنٹ میں جو لکھا ہے، کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو کسٹمر جالیوں کے رول واپس کرتا ہے تو اس کا کیا ریٹ ہوگا، پنجروں کا کیا ریٹ ہوگا، فیڈر باکس کا کیا ریٹ ہوگا؟ آپ نے مجھے 800 روپے کا فیڈر باکس دیا ہے، اور آپ نے واپس 30 روپے میں لیا ہے. آپ نے مجھے جالیاں 85,000 میں دی ہیں، میں نے وہ کھولے بھی نہیں ہیں رول، اور وہ آپ 300 روپے کلو مجھ سے واپس لے رہے ہو. صرف 5-7 ہزار روپے کا 10-15 ہزار روپے مجھے دیے ان کے رولوں کے، 85,000 لے کے. اس کے بعد ایمان اور قرآن سے بتاؤ کہ میں نے آپ کو 6 لاکھ روپے نہیں دیے تھے پہلے دن؟ 7 لاکھ روپے آپ کو بینک کے ذریعے نہیں بھیجے تھے میں نے؟ 25,000 روپے پھر بینک کے ذریعے نہیں بھیجے تھے میں نے آپ کو؟ میرے آپ کی طرف 64,600 روپے نہیں نکلتے؟ آپ اپنی یہ مجھے قسم دو کہ آپ اپنی بیویوں کی طلاقہم کے کیا اس طرح وہ علماء کرام قسم لیتے ہیں کہ آپ نے مجھے 64,600 روپے دیے تھے جب مجھے فارم سے واپس بھیجا تھا؟ آپ نے کہیں ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ پنجروں کی واپسی کیا ریٹ پہ ہوگی، جالیوں کے رول کیا ریٹ پہ ہوں گے، فیڈر باکس کے کیا ریٹ پہ ہوں گے؟ آپ نے خرگوشوں کا تو لکھ دیا، اس پہ تو میں نے کوئی اعتراض ہی نہیں کیا، لیکن جو آپ نے مجھے ایک برانچ زبردستی دی تھی، اس کا تو یہ میرا ایک کمٹمنٹ تھی نا کہ بھئی یہ ایک برانچ جو ہے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہ اسی ریٹ پہ واپس ہو جائے گی. جو دوسری برانچ میں نے خود لی تھی اس کا تو چھوڑ دو نا. دوسرے نمبر پہ کیا میں یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں بر اعظم ایشیا کے سب سے بڑی کمپنی آپ کی، اور اس کے بعد پاکستان کی واحد رجسٹرڈ اور کمپنی ہے، آپ نے اب تک کتنا ٹیکس دیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بتاتے تو ہم آپ کے خلاف عدالت جانے کا حق نہیں رکھتے؟ کیا آپ ہی صرف وکیلوں کو فیس دے کے آپ ہی حق رکھتے ہو؟ مجھے ان باتوں کا جواب دو کہ آپ نے کہیں بھی ایگریمنٹ میں فیڈر باکس کی اور پنجروں کی قیمت، جالیوں کے رول جو میں نے استعمال ہی نہیں کیے، کھولی نہیں، وہ کس ریٹ پہ مجھے اس نے پیسے، اس نے مجھے تھریڈ کیا ہے، اس نے مجھے کہا تھا نکالو اس کا سامان اسے واپس دو سارا. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. اور اس کے بعد آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے میرے 64,600 روپے پہلے حساب کے میرے نہیں رہتے؟ مجھے قسم کھا کے بتاؤ کہ آپ نے مجھے فارم پہ جب مجھے بھیجا ہے وہاں سے مجھے 64,600 روپے دیے تھے؟ وہ تو پیسے میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں بھجوائے ڈائریکٹ. مجھے ان باتوں کا جواب دو پہلے.